ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرات محترم، گزشتہ دو آیات میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو مطلقاً حرام قرار دیا۔ ان میں پہلا تھا نشہ، وہ کسی بھی چیز کا ہو، وہ سگریٹ سے لے کر شراب تک، جو بھی جس چیز سے انسان کو نشہ ہوتا ہے، اللہ نے ان سب چیزوں کے متعلق فرمایا رجس، پلید ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوا، اس سے بچو۔ دوسری بات جس سے منع کیا گیا وہ جوا تھا۔ جوے کی کئی اقسام ہیں، ہر وہ قسم جس پہ جوے کا معاملہ یا لاگو ہوتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے حرام ہے، بلکہ یہاں تک میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس معاملے میں یہ بہت اہم ہے۔ جس نے مزاح کے ساتھ کسی دوسرے کو یہ کہا کہ آؤ میرے ساتھ شرط لگاؤ، اس نے بھی گناہ کا ارتکاب کیا۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے تاکہ وہ اس جرم سے اس کی معافی ہو سکے، حالانکہ اس نے جوا کھیلا نہیں، صرف اس نے دوسرے کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ شرط لگا لو۔ تیسرا فرمایا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نظر و نیاز حلال کرنا، ذبیحہ کرنا، چڑھاوا چڑھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، اس سے فاجتنبوہ، بچ جاؤ۔ اور چوتھا، قسمت آزمائی کرنے کے لیے لاٹریاں نکالنی، یہ بھی اسی طرح حرام قرار دی۔ یہ ساری باتیں بتانے سمجھانے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ ان معاملات میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اگر بات ماننی ہے تو اللہ کی مانو، اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی، شیطان کی نہیں، اور اللہ کی ذات کے بعد دوسری اگر کسی کی اطاعت ہم پہ فرض ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ان معاملات میں بھی کہا کہ تم نے شیطان کی بات نہیں ماننی بلکہ کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا واحذروا، باز آ جاؤ ان باتوں سے، رک جاؤ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم شغل میں ہی سگریٹ پیتے رہیں، شغل میں شیشہ پیتے رہیں، شغل کے اندر یہ کرتے رہیں، چلو جی کچھ بات نہیں، 1-2 گھونٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، واحذروا، باز آ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم باز نہ آئے، نہ پھرے، تو فَاعْلَمُوا، جان لو، اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول پہ پہنچانا تھا، انہوں نے ظاہراً پہنچا دیا۔ اب جو انسان بھی ان خباثتوں میں کوئی خباثت کرے گا اس کا معاملہ پھر اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے سورۃ سجدہ کے اندر یہ بات واضح طور پہ فرمائی، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ ایک وہ شخص جو مومن ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے، ایک وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
فاسق کو، مجرم کو، جرم کرنے والے کو اس کی جرم کی سزا ملے گی، ایماندار کو اس کے ایمان کا بدلہ ملے گا۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کہ اللہ کی عدالت ہے، یہ دنیا کی عدالت نہیں، جہاں مجرم کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے، بے گناہ کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی عدالت وہ ہے جہاں انسان اپنے اوپر لگنے والے جرم کا انکار کرے گا نا، میں نے نہیں کیا، تو اللہ کو کسی اور گواہ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ اس وقت کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم، اب اس کے منہ پہ مور لگا دو، یہ منہ سے نہیں بولے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، اللہ اس کے ہاتھوں کو کہے گا تم بولو یہ کیا کرتا رہا۔ وتشہد ارجلہم، اس کے پاؤں کو کہے گا تم شہادت دو یہ کہاں کہاں جاتا رہا۔ اور ایک دوسری جگہ اس کے پیٹ کو کہا جائے گا یہ کیا کیا اس میں ڈالتا رہا۔ اس کی شرم گاہوں سے اس کی گواہی لی جائے گی، یہ کہاں کہاں خباثتیں کرتی رہی۔ تو اللہ کو کسی اور گواہ لانے کی ضرورت نہیں، وہاں جھوٹا گواہ تو ممکن ہی نہیں نا۔ پھر انسان اپنے اعضاء کو کہے گا تم میرے خلاف، وہ کہے گا جس نے ہمیں پیدا کیا آج اس نے حکم دیا، تیری بات نہیں مانیں گے، اس کی مانیں گے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ آج وہ ہمیں بلوا رہا ہے، اس کے سامنے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، جو تم نے کیا ہے بتائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما علی رسولنا البلاغ المبین، میرے رسول پہ صرف پہنچانا ہے، باقی معاملات میرے ہاتھ میں ہیں۔ میں پھر پوچھوں گا کہ کیوں ایسا کیا۔ میرے مقابلے میں، میرے رسول کے مقابلے میں شیطان کی بات مانتے رہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنے اور اپنے رسول کی فرما برداری پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اس سے پہلے بہت سے لوگ جنگوں میں بھی شہید ہوئے اور ویسے بھی فوت ہوئے۔ اب مسلمان جو ہے نا، اس کا دل اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کون سی مسلمانی اٹھائے پھر رہے ہیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن ہے، ہر بندے نے ایک دوسرے کے متعلق بغض پالا ہوا ہے، ہر بندہ دوسرے کے خلاف چلتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ جن پاک باز ارواح نے رسول اللہ سے تربیت حاصل کی تھی انہیں فوراً یہ بات ذہن میں آئی کہ جو ہمارے بھائی فوت ہو گئے، یہ شہید ہو گئے، اور وہ اس وقت یہ سارے کام کرتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ تو چونکہ اس وقت حرام نہیں تھی، تو اللہ رب العزت ان کے متعلق فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کوئی گناہ فیما طعموا، جو پہلے کھا چکے، جو ان آیات کے اترنے سے پہلے جو ہو چکا ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ تو اس وقت ہوگا جب اللہ نے مطلقاً حرام قرار دے دیا، پھر کوئی کرے گا تو اب اس سے پوچھا جائے گا کہ چونکہ اللہ نے حرام قرار دے دیا اب کیوں کیا۔ تو اس وقت کتنے دکھ کے ساتھ وہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ان بھائیوں کا کیا بنے گا جو احد میں شہید ہو گئے، حالانکہ ان کے پیٹوں میں شراب تھی۔ یعنی یہ احساس تھا مسلمان کے دل میں۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آتا ہے، آج تو اولاد اپنے ماں باپ کا قرض نہیں نہ دیتی کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو اعلان بھی کرتے ہیں، تو بعد میں لینے والے آئیں تو کہتے ہیں جی جو ابا جی کو لو جا کے لے لو، تسی بھی ہو قبر پہ ہی جو نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا اس نے کوئی قرض تو نہیں دینا؟ عرض کیا ہاں دینا ہے۔ آپ نے پوچھا قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ پیچھے ہٹ گئے آپ، فرمایا صلو علی صاحبکم، تم نے اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ قرض کی معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اب وہاں ایک دوسرا شخص جس کا کوئی رشتہ خونی ان کے ساتھ نہیں تھا،
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ تے رشتہ دار بھی اتنے کوئی نہیں، میں یہ قرض دیاں گا، آپ تسی یہ جنازہ پڑھو۔ یعنی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا کتنا احساس کرتا ہے کہ یہ بیچارہ فوت ہو گیا، اس کا قرض ادا کرنے والا کوئی نہیں، اب اس کا جنازہ رسول اللہ نہیں پڑھیں گے۔ تو دوسرا اٹھا کہنے لگا میں دوں گا جی، آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کا جنازہ پڑھا، اور کچھ دنوں کے بعد آپ نے ابو قتادہ مسجد میں داخل ہوئے، بلا لیا، ابو قتادہ فلاں بندے کے قرض کا ذمہ لیا تھا، دیا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج ہی آخری ادائیگی کر کے فارغ ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ جنت اور جہنم کے درمیان معلق تھا، تم نے اس کا قرض ادا کر کے جنت میں داخلے کا سبب بنا دیا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کون سی مسلمانی ہے ہمارے پاس جس پہ ہم فخر کریں؟ تو یہاں تو مسلمان کا اتنا احساس، فوت ہونا لے فوت ہو گئے، ان سے اسلام کے علاوہ تعلق کوئی نہیں ہے، پریشان ہو گئے وہ بیچارے جو فوت ہو گئے ہیں، اس حالت میں فوت ہوئے کہ وہ یہ سارے کام کرتے تھے، اب ان کا کیا بنے گا بیچاروں کا؟ تو اللہ نے آیت اتار کے کہا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان پہ کوئی گناہ نہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، جو ان آیات کے اترنے سے پہلے کھا چکے، اس کا ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا متقوا وآمنوا، ان کے دل میں تقوی تھا اور ایمان تھا۔ یہ تقوی اور ایمان کس بات کا؟ انہوں نے شرک کو چھوڑ کے توحید میں داخل ہوئے تھے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا تھا، 3 دفعہ یہ بات کہی، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر ڈرے اور ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ دوسری دفعہ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ بتدریج مانتے چلے گئے، ثم اتقوا واحسنوا، وہ ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتے تھے اور اچھے تھے، اگر ان کی زندگی میں یہ آیتیں اتر آتی تو وہ بھی منع ہو جاتے، وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ اور پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے، جو اچھے لوگ ہیں، اچھے دل والے، اپنے دل میں یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کروں گا، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔